بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین۔ اسلامک تھیالوجی کے ہمارے آج کے سیشن میں ہماری گفتگو ہے چند ایک اعتراضات کے متعلق کہ جو اعتراض ملحدین اور ایتھیسٹوں کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اور ممکن ہے ہو سکتا ہے بعض ان مسلمانوں کے لیے بھی یہ شبہات اور اعتراضات پیش آئیں کہ جو ریشنلی طور پہ زیادہ میچورڈ نہیں ہوتے۔ بس ابھی ہم خدا بند عالم کے متعلق مذکورہ اعتراضات کا ذکر کریں گے اور پھر ان اعتراضات کا جواب دیں گے۔ عنوان ہے خدا شناسی کے متعلق اعتراضات۔ مومنین پر یہ اعتراض ہیں کہ اگر آپ لوگ خدا کو مانتے ہو تو ان اعتراضات کا آپ جواب دیں۔ پہلا اعتراض ہے خدا نہ نظر آتا ہے نہ قابل احساس ہے، تو ایسی ذات پہ ایمان کیسے منطقی، معقول اور لاجیکلی ہے؟ اس اعتراض کو دیکھا جائے تو معلوم ہے انہی لوگوں کی طرف سے ہے کہ جو اپنی معرفت حاصل کرنے میں زیادہ تر آبزرویشن پہ ہی اعتماد کرتے ہیں۔ رلائے اسی بات پہ کرنا ہے کہ جو ہمارے لیے چیز قابل مشاہدہ ہے ہم اسے مانیں گے، ورنہ ایسی چیز کی جس کو ہم اپنے آنکھوں کے ذریعے سے، سینس آرگنز کے ذریعے سے نہ پہچان سکیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے ان کے بقول۔ اور نہ صرف یہ اعتراض ایتھیسٹوں کی طرف سے ہے کہ جو واقعاً کٹر اور ضدی ہوتے ہیں، ناپختہ ایمان کے لوگ بھی اس اعتراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کا پختہ ایمان نہیں ہوتا وہ بھی یہ بات سن کر مشوش ہو جاتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ واقعاً یار ایک ایسا خدا کہ جس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، اس پہ ایمان کیسے لے کر آئیں؟ یا ایک ویسٹرن ایتھیسٹ تھا، اس نے مثال دی کہ اگر آپ کو کوئی اپنا دوست انوائٹ کرتا ہے بھی چلو ہم نے ماؤنٹین ایریا میں کہیں وزٹ پہ جانا ہے، چلو یار فلاں پہاڑی کے اوپر بہت پیارا باغ ہے، وہ باغ دیکھنے جانا ہے ہم نے۔ جب آپ کو وہاں لے جاتے ہیں باغ کے اس پہاڑی کے اوپر، قلعے پہ پہنچتے ہیں جب آپ، تو کہہ رہے ہو جی باغ کی وزٹ کرو، سیر کرو باغ کی۔ دوسرا دوست کہے کہ یہاں تو کوئی باغ نظر نہیں آ رہا، آپ اسے کہیں جی یہ ایسا باغ ہے جس کی باڑ نہیں ہے، ایسا باغ ہے جس کے پودے نہیں ہیں، ایسا باغ ہے جس کے نہ پھول ہیں نہ پتے، کچھ ہریالی نہیں ہے، بس صرف یہ باغ ہے۔ اس در حقیقت ویسٹرن ایتھیسٹ کا یہ اعتراض ہے کہ جس ذات کو مومنین خدا مانتے ہیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں، نہ اس کا جسم باڈی ہے، تو وہ پس کیسا خدا ہے جس پہ ایمان لے کر آنا ہے؟ یعنی در حقیقت ان لوگوں کی یہ زیادہ تاکید اس بات پہ ہے کہ جس کو آپ نے خالق مانا ہے، جس پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں، اسے نظر آنا چاہیے۔ جب نظر نہیں آتا آپ اتنا مرضی کھوج لگاتے جائیں، جتنی بڑی تحقیقات کرتے جائیں، گلیکسیز میں تو انسان جھانک رہے، مگر کہیں بھی کوئی ایسا کھوج نہیں مل رہا کہ جس سے معلوم ہو کہ فلاں جگہ پہ خدا ہے، فلاں ایریے میں، فلاں کہکشاں کے آخر میں، اینڈ میں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ اسے ٹچ کر سکتے ہیں، اس کا آپ اعتبار رکھتے ہو کہ یہ واقعاً یقیناً ہے؟ یہ ایک اعتراض۔ پھر ترتیب سے ان کے جوابات دیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض، مارکس کا آپ نے نام سنا ہوگا، سوشلسٹ ہے، سوشیالوجی کا ماہر ہے۔
مارکس کے نام سے ہی پورا مکتب مارکسزم جانا جاتا ہے، اور اس مارکسزم کے بہت زیادہ اثرات ہیں پولیٹکس میں بھی، اکنامکس میں بھی، ہر جگہ اس کا نظریہ چلتے ہے۔ کمیونسٹی کا بانی ہے، اور چونکہ اس کی بیس یہ ہے کہ معاشروں کو پڑھنا، ایک معاشرے پہ تجزیہ و تحلیل کرنا کہ اس معاشرے اور کلچر کے لوگ کن کن عادات اور رسومات کے پابند ہیں اور کیوں۔ اس کے بقول جب ہم آپ کے پرانی انسانی نسلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ شروع کیسے ہوا دین، یہ خدا پرستی، یہ خدا کے ساتھ راز و نیاز، یہ قربانیوں کا کنسیپٹ، یہ کس طرح شروع ہوا؟ تو علوم اجتماعی کے، سوشیالوجی کے ماہرین کے بقول خدا کی عبادت کا تصور جہالت اور خوف کی پیداوار ہے، اور ان کے بقول جیسے جیسے انسان کی جہالت ختم ہوتی جائے گی، خوف ختم ہوتا جائے گا، خدا نامی ذات کا عقیدہ خود بخود سے ختم ہو جائے گا۔ چونکہ سٹارٹ اسی تصور سے ہوا دین، بقول ان کے، مارکس کے بقول، کہ جب شروع میں لوگ غاروں میں رہا کرتے تھے، جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اور اچانک سے کہیں زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، یہ ڈر گئے۔ اللہ زہر تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، فزیکل ورلڈ میں تو کوئی ایسی طاقت نہیں تھی وہ جو آ کے ہر چیز زمین و زمان کو لرزا رہی ہو زلزلے کی شکل میں۔ تو ان قدیمی لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی طاقت ایسی ہے جو ہمیں ڈرانا چاہ رہی ہے، اور وہ جو طاقت ڈرا رہی ہے ہمیں، اسے راضی رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے سامنے راز و نیاز کرنا پڑے گا، منتر پڑھنا پڑے گا، اس کے سامنے کوئی قربانی دینی پڑے گی۔ لہٰذا جیسے جیسے انسانوں کے خوف ختم ہو رہے ہیں، جہالت ختم ہو رہی ہے، تو یہ کنسیپٹ بھی خدا والا آپ کا آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دوسرا اعتراض ہے کہ خدا پر ایمان جہالت کی پیداوار ہے، خوف کی پیداوار ہے۔ جب انسان کو معلوم نہیں ہے کہ فلاں حادثہ کائنات میں کیسے ہوا، کاز معلوم نہیں ہے، ریزن معلوم نہیں ہے، تو پھر سوچتا ہے کوئی ہے ایسی ذات کہ جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ دوسرا اعتراض۔ اور تیسرا اعتراض، سائنسی علوم کے نتائج توحیدی عقیدے کے خلاف ہیں۔ سائنسی علوم میں آپ دیکھتے ہیں، کیمسٹری میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر میٹر اینڈ انرجی ہمیشہ سے ہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ممکن ہے میٹر اپنی شیپ بدل لے، کسی زمانے میں ایک میٹر ایک بیج کی شکل میں ہے، اس میٹر نے انوائرمنٹل اپنی شرائط پائیں تو وہ بیج پودے میں بدل گیا، وہی پودا جوان ہوتا درخت بن گیا، اور جب اس درخت نے خزاں جھیلی اور وہ رابطہ اپنا اس کا زمین سے کٹ گیا تو وہ ختم ہو کے لکڑی بن جائے گا۔ کہیں اس پہ زمانہ بیتے گا، بارشیں برسیں گی، ہوائیں کھائے گا تو وہ آہستہ آہستہ وہ مٹی کا حصہ بن جائے گا۔ شیپ میٹر کی بدلی ہے، مگر میٹر ہی ہے۔ جس طرح سے آپ کہیں انسان ہے، بچپنے میں ایک میٹر کی شکل ہے اس کی، نوجوانی میں ایک میٹر کی شکل ہے، بڑھاپے میں ایک میٹر اپنائے گا، نئی شیپ اپنائے گا، اور یہ جب مر کے زمین کا حصہ بن جائے گا تب بھی میٹر ہے۔ بقول کیمیادانوں کے میٹر کبھی فنا نہیں ہوتا، شیپ بدل لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح بیالوجی میں ہر زندگی کا آغاز ایک مردہ چیز سے ہوتا ہے، جبکہ توحید پرستوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز کو خدا پیدا کرتا ہے۔ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ خدا ہے۔ اگر ہر چیز کا خالق خدا ہے تو مومنین کے مطابق وہ خالق ایسا ہے جو ہر چیز کو عدم سے خلق کرتا ہے۔ وَخَلَقَ الْأَشْيَاءَ مِنَ الْعَدَمِ، نتھنگ سے بینگز بنا رہا ہے وہ۔ جبکہ ہم سائنسی علوم میں آتے ہیں تو ایسا کچھ نتھنگ سے کچھ نہیں ہو سکتا،
جو بھی چیز بنتی ہے اس کے پیچھے ایک میٹر ہے، اور بقول ان کے وہ جو میٹر ہے یا اس کو پش کرنے والی انرجی ہے میٹر کو، وہ ساری چیزیں میٹر ہو یا انرجی ہو ثابت ہے ہمیشہ. شیپ چینج ہوگی مگر خود میٹر یا انرجی ختم نہیں ہوگی. لہذا سائنسی علوم کے نتائج توحیدی عقیدے کے خلاف ہوئے. ایک فلسفی قاعدہ کہ جب آپ نے کہا ہر چیز کی علت ہے، تو خدا کی علت کیوں نہیں؟ یہ چند اعتراضات ہیں کہ جو ایتھیسٹوں کی طرف سے مومنین پر کیے جاتے ہیں. جس خدا کو آپ مانتے ہیں اس کو آپ کبھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے پا لیا ہے، کھوج لگا لی ہے. جس خدا کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو پہنچ ہی نہیں سکتے، کیسے خدا ہے وہ؟ دوسرا اعتراض کہ اگر جیسے جیسے سائنس ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی ہے، جیسے جیسے چیزوں کے اسباب معلوم ہوتے جائیں گے، یہ چیز کیسی ہوئی، کیسے بنی، پھر آپ کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا کون ہے بنانے والا. نہیں، یہ ہو رہا ہے. لہذا جیسے جیسے جہالت ختم ہوگی ایمان کمزور ہوتا جائے گا بقول ان سائنسدانوں کی. تیسرا اعتراضات کہ آپ کے سائنسی علوم کے نتائج اس توحیدی عقیدے سے سازگار نہیں ہیں. اور چوتھی یہ بات کہ آپ کی عقل اور فلسفی یہ بولتی ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز کو ایک علت چاہیے، کاز چاہیے، جبکہ خدا کی جب باری آتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کی کاز نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک قانون آپ نے بنایا فلسفی میں، اس کو آگے جا کے خدا تک پہنچے تو توڑ دیا. بس قانون قانون نہیں رہتا. اسی قانون کو ہیوم نے یوں توڑا تھا کہ جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ علت کا قانون ہے، کچھ چیزیں کاز ہیں، کچھ افیکٹس ہیں، یہ آپ کے ذہن کی ایسی پیداوار ہے، ورنہ کوئی چیز کسی چیز کی علت نہیں ہوتی. وہ مثال دیتا ہے کہ اگر آپ ایک روم میں ایک ڈاگ کو بند کر دیں، کتے کو بند کر دیں، اور جیسے دروازہ کھولیں، دروازے کے سامنے ایک کتے کے لیے کھانا ڈال دیں، جیسے آپ دروازے پہ پہنچ کے برتن رکھیں گے کتا بھاگتا چلا آئے گا. چند دن اس کی عادت بنا لیں، چھٹے ساتویں دن آپ اکیلے بھی آئیں گے گیٹ پر تو وہ کتا بھاگ کے آئے گا اس چکر پہ کہ دوبارہ پہ مجھے کھانا دے گا. یعنی اس کائنات میں امور چونکہ ایک ترتیب سے انجام پا رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہوتے اس کے پیچھے کیا ہے؟ قانون ہے علیت کا. اس قانون کو ہیوم نے توڑا تھا، اور پھر آگے جو میٹریلسٹ اور ایتھیسٹ آئے انہوں نے اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے یہ اعتراض بنا لیا خدا پر کہ علت والی کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں. اگر علت کا قانون ہے تو خدا کی جگہ جب وہ قانون پہنچتا ہے تو ٹوٹ کیوں جاتا ہے؟ یا ایسے خدا کی جس کی کوئی علت نہ ہو وہ خدا کیسے ہے؟ مثلا ہر چیز تو اس نے علت کے ذریعے بنائی ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ہے، تو اس کی علت کیوں نہیں کوئی؟ یہ اعتراض ہیں. اب ترتیب سے ان کے جوابات نوٹ کر لیجئے. پہلا اعتراض کہ جب خدا نظر نہیں آتا، اس کا کوئی کھوج نہیں لگا سکتا، تو کیسے یقینی ہے اس پر ایمان رکھنا؟ جوابات، مین جواب یہ ہے کسی حقیقت تک نہ پہنچنا. اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا. ابھی کچھ ماہرین جو سیارہ شناس ہیں جن کا اسپیس میں کام ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ مریخ پر زندگی کے آثار ہو سکتے ہیں، کہ کچھ عرصے بعد انسانیت یہاں سے ہجرت کر کے زمین چھوڑ کے مریخ پہ چلی جائے. یا کچھ کا کہنا ہے کہ ممکن ہے جب 500 ملین سال کے بعد زمین سورج کا نوالا بن جائے گی، چونکہ قریب ہو رہی ہے اس کے، ممکن ایک دن اس کے اندر ہضم ہو جائے، تو شاید اس کے زمین کے جب ختم ہونے کا وقت ہو تو انسان یہاں سے ایک سیارے باب نامی سیارے پہ چلا جائے کہ وہاں پہ زندگی کے اثرات ہیں، کوئی زمین جیسی نیچر ہے کسی اور سیارے کی.
ٹھیک ہے، اگر فرض کریں وہ باب سے یارہ ہو نہ ہو یا مریخ پہ زندگی کے امکان ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ لوگ کہیں بھی ایسی فضول سائنسدان چھوڑتے ہیں جی مریخ پہ کہاں زندگی کے اثرات ہے، ہم نے تو زندگی دیکھی نہیں ہے۔ بھئی آپ نے زندگی نہیں دیکھی، لیکن جن لوگوں نے تحقیق کی ہے ممکن انہیں سائنس ملے ہوں۔ آپ کا درک نہ کر پانا، آپ کا پہچان نہ سکنا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہاں کچھ نہیں ہے زندگی کے اثرات، یہ چانس اور امکان ہی نہیں ہے۔ اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمین پر رہتے ہوئے بھی بہت سی حقیقتوں کو ہم نہیں پہچان پاتے۔ کیا ہم انکار کر دیں؟ زمین پر جو گریوٹی کا قانون ہے کسی کو نظر آتا ہے؟ مگر حس کر سکتے ہیں، سینس میں آ رہا ہے، سینس آرگنز اٹھا رہے ہیں، اسے نہیں اٹھاتے، مگر گریوٹی کا قانون مسلم ہے۔ یا اسی طرح سورج سے آنے والی وہ شعاعیں کہ جنہیں کہتے ہیں فرابنفش شعاعیں، ٹھیک ہے، اب وہ شعاعیں کسی کے ادراک میں ہیں، کسی کی کیش میں آتی ہیں؟ یا آپ کہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک پاورز، ریڈیشن امواج جو اس کرے پہ پھیلی ہوئی ہیں، کسی کی درک میں آتی ہیں؟ سینس آرگنز کیچ کر سکتے ہیں؟ بہت سی حقیقتیں ہیں خود مادی دنیا کی، میٹر اور میٹیریل ورلڈ کی بہت سی حقیقتیں ہیں کہ جنہیں ہم سینس آرگنز کے ذریعے نہیں کشف کر سکتے، نہیں سمجھ سکتے، مگر ان کی ریئلٹی ہونے کا انکار بھی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے حقائق ہیں ناقابل انکار مگر ناقابل احساس۔ وہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ نہیں ہے وہ چیز؟ بس کسی چیز کا ہمیں سمجھ نہ آنا اس چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے مادی دنیا میں یہ حقائق ہیں، ہمیں گریوٹی نظر نہیں آتی مگر ایک قانون ہے اس کا کہ کچھ چیزوں کو ہم کمپیئر کرتے ہیں کہ جب اوپر ایک چیز اچھالتے ہیں تو وہ نیچے کھینچی چلی جاتی ہے، کمپیئر سے ہم سمجھیں گے یہاں پر قانون کام کر رہے ہیں۔ کمپیریزن ہمارے ویزیبلٹی میں نہیں آتی ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ذہن کا کام ہے، عقل کا کام ہے۔ اور اسی طرح بہت سے غیر مادی حقائق، بہت سے غیر مادی حقائق پہ انسان ایمان رکھتا ہے جبکہ مشاہدہ نہیں کرتا۔ جس چیز کو آبزرو کر لیتے ہیں آپ، مشاہدے میں لے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ چیز ہمارے تجربے میں آئی ہے، لیکن جو چیز مشاہدے میں نہیں آتی، آبزرویشن میں نہیں آتی، اسے تجربے کا آپ نام نہیں دیتے مگر فیلنگز کہتے ہیں، احساسات ہیں۔ اگرچہ ظاہری تجربہ نہیں ہے مگر باطنی احساسات موجود ہیں۔ ارادے جیسی قوت ہے انسان کے پاس، فری ول ہے انسان کے پاس، چوائس کا اختیار ہوتا ہے انسانوں کو، خوشی غمی حقیقتیں ہیں، مگر یہ ہمارے احساس میں نہیں آتی، سینس آرگنز میں چیزیں نہیں آتی۔ بس جملہ اس جواب کا یہی ہے کہ جب کسی حقیقت کو ہم نہیں پہچان پا رہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت نہیں ہے۔ نابینا انسان جو سورج کو دیکھ نہیں سکتا وہ سورج کا انکار بھی نہیں کر سکتا، اس کی رینج میں نہیں ہے، یہ درک نہیں کر پا رہا۔ دوسرا اعتراض، کیا خوف و جہالت ہی صرف دلیل ہے خدا پرستی کی؟ آپ نے کہا مارکس کے نظریے کو لے کر کہ گزشتہ قدیمی اقوام جب زلزلوں، طوفانوں، آندھیوں سے ڈر جاتی تھیں اور انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ، تو وہ سمجھتے تھے کوئی غیبی طاقت ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ کیا وہ صرف خوف و جہالت دلیل ملی آپ کو اور کوئی نہیں تھا؟ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں اتنے ترقی یافتہ زمانے میں سائنس ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، چیزوں کے اسباب و وجوہات کا علم ہوتا جا رہا ہے انسان کو، مگر پھر بھی بہت سے عظیم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو خدا پرست ہیں۔ بس صرف خوف و جہالت دلیل نہیں ہے خدا پرستی کی۔ ہاں ممکن ہے
ممکن ہے بعض اوقات لگے کہ جو خدا پرست ہے اس میں خوف بھی ہے خدا کا، تو خدا سے جو خوف ہے انسان کو وہ اپنے اعمال کے نتائج کے ہے، نہ خدا سے جو خوف ہے وہ یہ کہ ہم حقائق کی علتوں سے ناآشنا اور خائف ہو چکے ہیں۔ اور جتنا بھی سائنس ترقی کر جائے گی، چیزوں کے اسباب کا کھوج لگا لے گی، تو ان اسباب سے اتنا سمجھے گا انسان کہ یہ اس چیز کی پریپریشن کازز ہیں، زمینہ فراہم کرنے والی چیزیں ہیں، جنہیں فلسفے میں کہتے ہیں علت مادی سمجھ آ جائے گی کہ اس میٹر کے پیچھے کون سی کاز تھی اس کو ایسے بدلنے والی، لیکن علت فاعلی سمجھ نہیں آتی، وہ کاز سمجھ نہیں آتی کہ جو اپنی تخلیق کی کارکردگی چلا رہی ہے۔ بس خدا کی ذات پر ایمان صرف خوف و جہالت کا نہیں ہے، بلکہ خدا پرستی پر ایمان و یقین جداگانہ علمی دلائل کا نتیجہ ہے۔ انبیاء نامی یا اولیاء جیسے افراد جو تاریخ میں گزرے ہیں، بغیر کسی زلزلے طوفان کے بھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے، کوئی آفت نہیں آئی مگر خدا کے ساتھ راز و نیاز کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، میڈیٹیشن میں لگے ہوئے ہیں۔ بس صرف خوف اور جہالت سبب نہیں ہے خدا پرستی کا، کہ مختلف علوم کے نتائج عقیدہ توحید کے منافی ہیں۔ جیسے مادے اور انرجی کا ہمیشہ ثابت رہنا، یا اسی طرح آپ کہیں کہ ہر چیز کو جنم لینے کے لیے ایک میٹر چاہیے، جبکہ توحیدی عقیدہ کیا کہتا ہے کہ ہر چیز کو خدا خلق کرتا ہے بغیر کسی مادے کے، عدم سے خلق کرتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ یہ اس جواب میں کہ مادہ اور انرجی دونوں ہم دیکھ رہے ہیں ہمیشہ چینج ہو رہی ہیں چیزیں۔ ایک اس کی ہم نے دیکھنی ہوگی ابتدا جسے کہتے ہیں ازل، اور ایک اس کی انتہا جسے کہتے ہیں ابد۔ ازلی اور ابدی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ فی الحال جس مادے کی بات کر رہے ہیں کہ مادہ اور انرجی مختلف شیپس بدلتے ہوئے بالآخر باقی رہتی ہے، آیا اس کا شروع سے بھی کوئی تجربہ ہے آپ کو؟ ازل کا تجربہ ہے مادے کے بارے میں؟ نہیں ہے۔ عمریں بیت جائیں گی جب آیا اس کا وہ اینڈ بھی آپ کے تجربے میں ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ ثابت ہے؟ ہمیشہ ثابت نہیں ہے مادہ اور انرجی۔ جو چیز مادی دنیا میں آ جاتی ہے ہمیشہ چینج ہو رہی ہے، اس کا چینج ہونا بتا رہا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی ثبات نہیں پایا جاتا۔ اور دوسری چیز کہ اگر مادہ اور انرجی ہمیشہ ثابت بھی رہیں کہ انہوں نے رہنا ہے، انہوں نے ختم نہیں ہونا، مختلف شیپس بدلتی رہیں گی مگر رہنا ہے انہوں نے، تو اس پہ سوال آئے گا کہ اشیاء کے خالق کی جانب محتاجی اور ضرورت کا ملاک کیا ہے؟ کچھ چیزیں محتاج ہمیشہ کہ ان کا کوئی خالق ہونا چاہیے، محتاج ہیں کہ انہیں کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، تو وہ معیار کیا ہے؟ کس معیار پہ آپ کہتے ہیں کہ وہ چیز محتاج ہے خالق کی؟ آیا ایک چیز کا ثابت رہنا ہی کافی ہے کہ آپ کہیں کہ اس کے پیچھے کوئی کریٹر نہیں ہے یا نہیں؟ ہمیشہ وہی اشیاء کسی خالق کی محتاج ہیں جو ممکن الوجود
یعنی ڈپینڈنٹ موجودات ہوں، جن کو آپ نے کہا کہ اپنی ریالٹی اور حقیقت میں یہ صرف پاسبلٹی رکھتی تھی، اگر علت یا اس کا خلق کرنے والا نہ ہو تو یہ چیزیں نہ ہوتی۔ مادہ اور انرجی کبھی بھی نیسیسری بینگ نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مادہ کوئی شیپ چینج کر رہا ہے، نئی شکل میں آ رہا ہے، انرجی بدلی جا رہی ہے، تو آٹومیٹکلی خود بخود سے ان کا سفر طے نہیں پاتا، انہیں علتوں کی ضرورت ہے، انہیں مختلف شرائط کی ضرورت ہے۔ جو چیز محتاج ہو علتوں کی اور شرائط کی، وہ نیسیسری بینگ نہیں ہو سکتی، انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ تھوڑا اس کا جواب علمی اور فلسفی ہے، دقت پہ مشتمل ہے، دقت کرنے سے سمجھ آ جائے گی بات کہ مادہ اور انرجی جو کچھ بھی ہو جائے، آپ کہیں مختلف شیپس بدلتی ہے، ہمیشہ سے ہے، جس طرح سے روٹین وائز چل رہی ہے، کبھی مادہ ختم نہیں ہوتا، مگر مادہ ہمیشہ محتاج ہے خاص شرائط کا۔ جو چیز محتاج ہو خاص شرائط کی، اسے خالق چاہیے، وہ نیسیسری بینگ نہیں ہو سکتا، نہ مادہ نہ انرجی۔ اور چوتھا اعتراض، ہاں اسی ضمن میں وہ نظریہ ڈارون والا بھی آ رہا ہے، چونکہ بیالوجی کے مطابق مختلف اسپیشیز ایولیوشن کے ذریعے سے ظاہر ہوئی ہیں۔ ڈارون کا نظریہ بھی بالآخر ایک سائنسی علم کا حصہ ہے، وہ بھی آ کر آپ کے خالقیت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے کہ اگر ڈارون والے نظریے کو مان لیا جائے کہ مختلف انواع و اقسام کے موجودات ایولیوشن کے ذریعے بنے ہیں، تو ان کا بنانے والا پھر آپ کا کریٹر تو نہیں ہے، خالق تو نہیں ہے، کیونکہ ایک اور نظریہ بیچ میں آ گیا نا۔ کریشن یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں پری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، پہلے تدبیر سوچی گئی ہے، حکمت ہے، مقاصد ہیں، اہداف ہیں، تب چیزوں کو بنایا گیا۔ جبکہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق سب کیا ہو رہا ہے، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اور شرائط بدلنے کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نیا ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں ملین سال ہی لگ جاتے ہوں۔ تو وہ نظریہ بھی دین کے خلاف ٹکرار ہے۔ ادھر سے سائنس کہہ رہی ہے ایولیوشن ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی خلقت ہے، ٹھیک ہے۔ اس ڈارون والے نظریے کا تکامل، نظریہ تکامل دلیل نہیں ہے، آرگومنٹ نہیں ہے۔ شاباش، سوال جائے گا ادھر کہ وہ کیسے بنا۔ اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے ون سیل زندہ خلیہ تھا، اس کو انوائرمنٹ نے زندگی دے دی، پانی نے، سورج کی روشنی نے، شرائط ہیں، بالآخر شرائط ماننی پڑیں گی کہ کچھ بیسک کاز ہے جس نے یہ سارا سسٹم چلایا ہے۔ اور آیت اللہ مصباح، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تکامل کا نظریہ مان لیا جائے، اگر علمی زبان میں کہتے ہیں کہ تنزیل آپ کریں، اپنے مدعا سے تھوڑا سا نیچے آ بھی جائیں، بالفرض ایولیوشن والا نظریہ درست بھی ہو، تو زیادہ سے زیادہ ایولیوشن یہ بتایا گیا کہ یہ پروسیس کیسے طے پائے ہیں۔ ایولیوشن والا نظریہ بھی آپ کو اس چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتا کہ ان کے پیچھے وہ شعور کہاں سے آیا، لائف کہاں سے آئی۔ میٹر میں تو لائف نہیں ہے، میٹر میں شعور نہیں ہے۔ ایک منفرد چیز بن رہی ہے، ون سیل زندہ ہو پہلے تو بالآخر اس نے کچھ حرکت کی ہے، کچھ سینس آیا، اس میں احساس آیا۔ میٹر میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ آیا سورج کی روشنی ہے جو زندگی دے رہی ہے ڈائریکٹلی، ہر جگہ پڑے، پتھروں پہ پڑے تو ان میں تو کوئی سینس نہیں آتا۔ ہوا دے رہی ہے ساری زندگی نہ، سورج کی روشنی اور ہوا زندگی کے اسباب ہیں، اسباب ہیں، شرائط ہیں، مگر بیسک کاز نہیں ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ ہاں، اور یہ دلیل نہیں ہے، پہلی بات ہے نظریہ تکامل ڈارون والا دلیل نہیں ہے کہ جسے آپ نے تجربے کے ذریعے سے ثابت کر لیا ہو یا اپنا لاجیکلی اس پر آرگیو کیا ہو۔ زیادہ سے زیادہ پرانی وہ جو ہڈیاں آپ کو ملی ہیں، مختلف جگہوں سے آپ نے اکٹھی کی ہیں، فوسیلز نام کے، ان میں پائی جانے والی سملیرٹیز ہیں، تشابہات ہیں۔ تشابہات سے آپ کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ ابھی آپ دیکھ لیں بندر کو یا گوریلے کا وہ جو باڈی سٹائل ہے، آپ کہیں جی اس کے آباء و اجداد میں کوئی بڑا باڈی بلڈر پہلوان رہا ہے، نہیں کہہ سکتے نا آپ اس سملیرٹی کی بنا پر۔
ایولیوشن کا نظریہ زیادہ سے زیادہ سملیرٹیز بتاتا ہے، تشابہات بتا رہا ہے، کوئی ایتھینٹک آگے لاجیکل ایکسپلینیشن نہیں ہے ان کے پاس۔ سوال یہ کر دیا جائے کہ اگر ایولیوشن ہی بیس ہو مختلف موجودات کے بننے کی، تو یہ جو انسان ہے مختلف طرح کی توانائیوں سے بھرا ہوا وجود ہے، جبکہ اس کی بیس میں وہ توانائیاں نہیں ہیں۔ آپ کہیں جی بیل کریلے کی تھی، اس کریلے کی بیل پر بڑے میٹھے آم لگ گئے، ہو سکتے؟ لاجیکل نہیں ہے، انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ محصول کمال یافتہ ہو جبکہ اس کی بیس کھوکھلی ہو، کھوکھلی بیس سے باکمال موجود نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمارا دینی نظریہ یہ ہے کہ یہ پورا جہان خلقت ہے، کسی کریٹر کی پلاننگ ہے، منصوبہ بندی ہے، تدبیر ہے، اور حکمت کے مطابق وہ جہان کو چلا رہا ہے۔ ہاں، چوتھا شبہ کہ جو آخری شبہ ہے کہ قانون علیت نہیں ٹوٹ سکتا۔ آپ نے جو کہا کہ اس کائنات میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہیں پر اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ بنتا ہے۔ اثر انداز ہونے والی چیز کو علت بولتے ہیں، اور جو کچھ اس سے حاصل ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ معلول۔ اگر آپ کا کہنا ہے کہ اس مادی کائنات میں ہر چیز کے پیچھے ہے کوئی بنانے والا، اس کے پیچھے کوئی بنانے والا، اس کے پیچھے کوئی کاز ہے، جب ہم خدا تک بات لے کر آئیں کہ کیا خدا کی علت کون ہے، تو آپ کہتے ہیں اس کی کوئی علت نہیں ہے، قانون توڑا نا آپ نے۔ اس کا جواب بڑا پیارا دیا ابو علی سینا نے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کا توہم یہ ہے کہ ہر چیز علت کی محتاج ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے، ہر چیز علت کی محتاج نہیں ہے، بلکہ ہر ممکن الوجود جس کی ہستی اپنی نہیں وہ علت کا محتاج ہے۔ جس کو علت چاہیے وہ علت کا محتاج ہے نا۔ آپ کہیں کچھ عرصہ 8-10 سال پہلے یہاں پہ یہ بلڈنگ نہیں تھی، خالی پلاٹ تھا، آپ کا تشرف ہوا، تشریف لے کر آئے، 10 سال کے بعد کا بڑی بلڈنگ کھڑی ہے، تو آپ سوال کریں گے کون ہے بنانے والے اس بلڈنگ کے؟ جہاں پر کچھ نہ ہو اور نیا نظر آئے وہاں پہ آپ سبب کے پیچھے جاتے ہیں، کون ہے یہ سب کچھ کرنے والا؟ اسی طرح ہر وہ چیز کہ جس کے اپنی نیچر کو دیکھا جائے اور اس میں ہستی کا کانسیپٹ نہ ہو مگر اسے ہستی مل جائے، سوال ہوتا ہے کہ اسے کس نے دیا؟ مثال کے طور پر اگر آپ میٹھا پانی پی رہے ہیں تو میٹھے پانی کی اپنی نیچر میں مٹھاس نہیں ہے، اس کی وجہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پانی میٹھا کیوں ہے؟ آپ کو ممکن ہے کوئی جواب دینے والا دے کہ اس میں کچھ لیکوڈ ایسا ڈالا ہے، یا اس کے اندر شکر ڈالی ہے، مٹھاس چینی ڈالی ہے، تو کیا چینی پہ بھی آپ سوال کر سکتے ہیں کہ چینی کیوں میٹھی ہے؟ اس کی نیچر میٹھی ہے۔ اور بس جب کائنات کی موجودات کو دیکھا کہ جن کی اپنی نیچر میں وجود نہیں تھا، ہستی نہیں تھی، ان پہ آگے سوال کر سکتے ہیں کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی کاز کیا ہے۔ لیکن خدا وہ ذات نہیں ہے کہ جس کی نیچر میں ہستی اور وجود نہ ہو، اسے علت کی ضرورت اس لیے نہیں چونکہ وہ محتاج نہیں، وہ غنی ہے، وہ صمد ہے، وہ نیسیسری بینگ، واجب الوجود ہے جو ہر کمال سے لیس ہے۔ بس اگر قانون علت کو یوں سمجھنے ہم نے کہ ہر چیز کو علت چاہیے تو پھر اعتراض بنتا ہے کہ اگر ہر چیز کو علت چاہیے تو خدا کی علت کیوں نہیں؟ جبکہ اصلی معنی اس قانون کا یہ ہے کہ ہر محتاج چیز کو علت کی ضرورت ہے، ہر ممکن الوجود کو علت کی ضرورت ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے صحیح قانون تو پھر ذات خداوند عالم پہ یہ اعتراض نہیں بنتا کہ اس کی علت کیوں نہیں ہے۔ وہ چونکہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، ہمیشہ سے ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، بس اسے علت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رہا مختصر سا ان اعتراضات کا جواب۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔